بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دوستوں نے یہ سوال پوچھا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے لاہور اچھرا کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک خاتون نے ایک ایسا لباس پہنا ہوا تھا کہ جس کے اوپر عربی کے اندر کچھ خطاطی ہوئی تھی اور کچھ عربی کے حروف بھی لکھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس کو قرآن سمجھا یا قرآن کی آیات سمجھا، تو انہوں نے اس عورت کو وہاں روکا اور وہاں ایک ہنگامہ برپا ہوا، اور پھر پولیس آئی، پھر کچھ علماء بھی آئے، تو انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ قرآنی آیات نہیں ہیں بلکہ یہ عربی خطاطی ہے اور کچھ حروف ہیں جو لکھے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں ہی ایسی خطاطی میں ہی کیوں ایسی ڈیزائننگ کی گئی؟ تو یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، قرآن کریم عربی زبان میں ہے اور عربی زبان ہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان تھی، اور جنت کے اندر بھی عربی زبان ہی بولی جائے گی۔ یہ اتنی خوبصورت اور مقدس زبان ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں قرآن کریم کا جس طرح ادب اور احترام ہے، اسی طرح جو حروف تہجی ہیں، الف با تا ثا، تو یہ حروف تہجی الگ الگ ہیں لیکن پھر بھی ان کا ایسے ہی ادب اور احترام کیا جائے گا۔ تو ضرورت کیا ہے کہ ایک لباس کے اوپر ایسی خطاطی کی جائے یا ایسی ڈیزائننگ کی جائے؟ نہ تو اس کی ضرورت ہے نہ حاجت ہے۔ فیشن کے نام پہ اس طرح کے ڈیزائن بنانا کہ جس سے ایک انتشار برپا ہو، لوگوں کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا ہو کہ جس کی وجہ سے انتشار پھیلے، تو یہ ان کمپنیوں کو بھی چاہیے کہ ایسی ڈیزائننگ نہ کریں، تو عربی خطاطی بالکل نہ بنائی جائے۔ ہم منع کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے اصل بات یہ ہے کہ آج لوگوں کے سامنے قرآن کریم جیسی خطاطی کر کے عربی کے کچھ حروف لکھ کر ڈیزائننگ کی گئی، آہستہ آہستہ پھر کیا ہوگا؟ قرآن کی آیات بھی لکھی جائیں گی تو الفاظ بھی لکھے جائیں گے جس میں بے ادبی ہوگی، گستاخی ہوگی۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں شرعی اعتبار سے بھی قرآن کریم کا جو احترام ہے، ان کے حروف تہجی کا بھی ویسے ہی احترام ہے۔ تو جس چیز سے انتشار پھیلنے کا خطرہ اور خدشہ ہو، اس فیشن کو بالکل اختیار نہ کریں۔ تو میری یہ رائے ہے کہ بالکل ایسا عمل دوبارہ نہ کیا جائے، تاکہ دوبارہ عوام کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایسا غم و غصہ نہ پایا جائے اور ماحول خراب نہ کیا جائے، ہمارے اس ملک پاکستان کا امن بحال رہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔